الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا اور ایسا کیوں نہیں ہوا اذ دخلت جب تو داخل ہوا جنتا کا اپنے باغ میں قلتا تو نے کہا ماشاء اللہ جو اللہ چاہے لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی قوت الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو داخل ہو اپنے باغ میں تو پھر تو ماشاء اللہ کہے اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں. یہاں قوت سے مراد یعنی انسان اپنی محنت کرے اس کے نتائج کی قوت اللہ کے علاوہ نہیں ہے. کوئی بھی نعمت اس کی قوت نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نہیں ہے قوت مگر اللہ کے ہاتھ میں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کوئی بھی اچھی چیز دیکھے، کوئی بھی نعمت دیکھے، انسان کے پاس نعمت ہے، کوئی نعمت پائے تو انسان ماشاء اللہ کے لا قوت الا باللہ کے، تاکہ اس کے اندر غرور پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو سمجھے میں نے اپنی محنت سے اپنی صلاحیت سے وہ چیز حاصل کی ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے ان ترانی، اس میں ان ترانی ہے، یا گرا ہوا ہے، یا متکلم کی ضمیر. یہ نون وہ ہے جو ضمیر اور فعل کے درمیان آتا ہے. یہ نون وہ ہے، اصل لفظ تارا ہے، ان کی وجہ سے مجزوم ہے. اصل میں ترا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے اس کا آخر کا جو حرف علت ہے یا وہ گرا ہوا ہے. اور ان ترانی اصل میں آخر میں یا ہے، ضمیر وہ یا گری ہوئی ہے. نون کا زیر بتا رہا ہے کہ آگے یا تھی. اصل لفظ ان، اگر نون نہ ہو آگے یا نہ ہو تو ان طرح اگر تو دیکھے، اور نون زیر نہیں بتا رہا ہے، اصل میں نون زیر نہیں آگے یا تھا، ان طرح نہیں تھا اصل میں. اگر تو دیکھے مجھے، انا اقل کہ میں زیادہ کم ہوں، اقل افعل تفضیل ہے، میں زیادہ کم ہوں من کا تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، وولدا اور اولاد کے اعتبار سے، فعسى ربی بس شاید کہ میرا رب ان یؤتینی وہ دے مجھے، یؤتینی بھی ایسے ہی یؤتینی ہے، یا گری ہوئی ہے. یہ یا جو ہے یہ ضمیر کی یا ہے، متکلم کی ضمیر، اور یہ نون اصل میں فعل اور ضمیر کے درمیان آتا ہے. یہ نون وہ ہے، اصل لفظ یؤتیہ ہے. یؤتیہ اصل میں یؤتی ہے، پیچھے ان ہے ناسبہ، تو فعل مضارع پر نصب آئی بھی ہے، باب فعل. یہ جو یا ضمیر سے پہلے نون لگاتے ہیں، یہ نون وقایا ہے. ہاں اس نو یہ نون وہ آتا وہ ہے جو فعل اور ضمیر کے درمیان آتا ہے. مثلا اگر ہو نا کہ ضربنی، تو اب ضربہ اس شخص نے مارا مجھے، تو اب آگے مجھے کے لیے تو یا آنا چاہیے، تو ضربی نہیں کہتے، ضربنی کہتے ہیں، درمیان میں نون لاتے ہیں. قتلنی، اخرجنی اس نے نکال دیا مجھے. تو فعل فعل کے ساتھ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے ساتھ جو نون لگتا ہے نا واحد متکلم والا مجھے، تو اس جو یا لگتی ہے تو یا سے پہلے نون آتا ہے.
تو یہ ان ترانی میں بھی وہی نون ہے اور یؤتینی میں بھی وہی نون ہے، اور آگے یا دونوں میں گری ہوئی ہے جو ضمیر ہے اصل، جس کی وجہ سے نون آیا تھا۔ بس شاید کہ میرا رب ان یؤتینی، وہ دے مجھے، خیرن زیادہ بہتر، من جنتی کے تیرے باغ سے، ویرسل علیہا، اور وہ بھیج دے، علیہا اس پر، تیرے باغ پر، حسبانا من السمائی، عذاب آسمان سے۔ حسبانا یہ حساب سے ہے یا اس سے حسبان فعلان وزن ہے؟ حساب، یہاں حساب سے مراد یعنی اللہ تیرا محاسبہ کر کے تجھے ایسا عذاب دے، تو یہاں حسبان الحساب سے ہے، اور مراد یہاں عذاب ہے، محاسبہ کر کے جو عذاب ملے۔ اگر تو مجھے اپنے سے کم سمجھتا ہے کہ میرے پاس تجھ سے مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مال، یہ نعمتیں تو آنی جانی چیز ہے دنیا کے اندر، یہ کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس ہے۔ اگر ابھی تیرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو کیا پتا کل تیرے پاس کم ہو جائے، میرے پاس زیادہ ہو جائے۔ تو یہ تو کوئی دنیا کے اندر وجہ افتخار نہیں ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد یا نوکر چاکر زیادہ ہیں۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں زیادہ کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو فعسى ربی، شاید کہ میرا رب وہ دے مجھے خیرن زیادہ بہتر، من جنتی کے تیرے باغ سے، ویرسل علیہا، اور وہ بھیج دے اس پر، یعنی تیرے باغ پر، حسباناً عذاب، محاسبے کے طور پر، حساب کے طور پر، من السمائی، آسمان سے، آسمان سے آفت آ جائے، عذاب آ جائے، بھگولا آ جائے، اس کو تباہ کر دے، فتصبح، تو وہ ہو جائے، وہ باغ ہو جائے، تصبح واحد مونس غائب کا صیغہ، وہ ہو جائے وہ باغ جنہ کی طرف لوٹ رہا ہے، سعیدن، سعید اصل میں کہتے ہیں مٹی کو، اور زلقہ چٹیل، صاف، وہ صاف مٹی میدان بن جائے، صاف میدان بن جائے، جس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، اس کے اوپر کوئی فصل اور کوئی باغ وغیرہ، کوئی پھل، کوئی غلہ نہ ہو، او یصبح، یا ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غورن، غور کہتے ہیں کسی چیز کو نیچے جانے کو، گہرائی میں جانے کو، غار بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر غار ہوتا ہے، غار گہرائی میں اندر جا رہا ہوتا ہے، غور، وہ نہر تھی، دو باغ تھے انگوروں کے، سائڈوں پہ وہ کھجور تھی، کھجوروں کے درخت تھے، اور درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں، غلے کے لیے فصلیں بھی تھیں سبزی کی، اور پھر نہر بھی تھی، نہر وہ کنویں کی صورت میں ہو یا چلتی نہر ہو، تو یا ہو اس کا پانی، غور کا معنی یا با محاورہ خشک کر لیں، کنویں وغیرہ میں جب پانی زیادہ نیچے چلا جائے کنواں خشک ہو جاتا ہے، تو اس کا پانی گہرا ہو جائے یا خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ، پس ہرگز نہ تو طاقت رکھے، لہو اس کے لیے، طلب رکھنے کی، تو اس پانی کو استعمال کرنے کی، اس پانی سے فائدہ اٹھانے کی تو طاقت نہ رکھے۔ یعنی خیرن، پس شاید کہ میرا رب دے مجھے، خیرن زیادہ بہتر، خیر کا مطلب ہم ہمیشہ کرتے ہیں زیادہ بہتر، شر ہو یا خیر ہو، زیادہ بہتر ہم اس کا معنی کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس کا معنی بہتر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ خیر اور شر دونوں افعل التفضیل ہے گرامر کی روح سے۔ یہ کیسے افعل التفضیل ہے دونوں؟ یہ دونوں اس لیے افعل التفضیل ہیں کہ اصل میں خیر کا اصل ہے اخیرو، تو کثرت استعمال سے اس کا حمزہ گر جاتا ہے، اخیرو، تو خیر بن جاتا ہے، اور شر جو ہے یہ اصل میں اشرو ہے، تو کثرت استعمال سے اس کا بھی حمزہ گر جاتا ہے، تو شر الناس جب کہا جاتا ہے تو سب سے برا شخص لوگوں میں سے، خیر الناس کہا جاتا ہے یا خیرکم کہا جاتا ہے تو سب سے بہتر، یا افعل التفضیل ہیں دونوں، اخیرو اور اشررو، افعلو وزن ہے، اشررو سے اشرو، پھر اشرو سے حمزہ گر گیا شررو، اور اخیرو افعلو سے خیر، حمزہ گر گیا تو خیر بن گیا، خیرو۔
بس شاید کہ میرا رب مجھے دے زیادہ بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر تیرے باغ پر حسبانا من السماء، آسمان سے ایک آفت، فتصبح تو وہ ہو جائے تیرا باغ سعیدن میدان مٹی والا، زرقا چٹیل، او یصبح یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورن گہرا، فلن تستطیع له طلبا، پس ہرگز نہ تو طاقت رکھے اس کے لیے طلبا طلب کرنے کی، تو اس پانی کو تو کر نہ سکے۔ یہ ہم نے یہاں تک کل پڑھ لیا تھا، لیکن کل آخر میں تھوڑا سا جلدی ہو گیا تھا تو کچھ چیزیں رہ گئی تھی درمیان میں، تو میں نے چاہا میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دوں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب کچھ باتیں کہی تھی پہلے شخص نے جو مالدار تھا اور کافر مشرک تھا، اور پھر دوسرے شخص نے کچھ باتیں کی بحثوں بحثہ کرتے ہوئے جواباً، جو مومن تھا اور وہ پہلے کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں اس کے پاس کم تھی، تو پہلے نے تکبر کی باتیں کی، آخرت کا انکار کیا، موت کا انکار کیا، اور کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرا مال کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور قیامت بھی نہیں آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس باغ سے، ان دونوں باغوں سے بھی مجھے زیادہ بہتر مقام وہاں بھی عطا کریں گے اگر قیامت ہوئی تو، اگر حشر ہوا تو میدان معاشر، ورنہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ پھر مال جو دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کم تر ایمان والا تھا، اس نے اس کو واعظ کیا، اس کو نصیحت کی، اور اس کو کہا کہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، تم نے تو مال و دولت کے غرور میں، تکبر میں اللہ کے ساتھ ہی کفر شروع کر دی ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر انسان بنایا تھا، تو میں تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، اللہ میرا رب ہے۔ اور کہا کہ تمہیں جو بھی نعمت ملے تو اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور کہا کہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، کبھی دنیاوی اعتبار سے کس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، تو کبھی بھی دنیاوی نعمتوں پر کسی کو فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے اس شخص نے کہا ویسے ہی ہوا، اس نے کہا شاید کہ تو کہتا ہے میرے پاس کم ہے، شاید میرے پاس زیادہ ہو جائے، تیرے پاس کم ہو جائے، تیرا تباہ ہو جائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کا پھل، وہ جو مالدار کافر شخص تھا اس کا پھل گھیر لیا گیا۔ گھیر لیا گیا سے کیا مراد ہے کہ وہ تباہی آ گئی۔ گھیر لیا گیا اس کا پھل۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، پس وہ ہو گیا، یقلب وہ الٹنے پلٹنے لگا، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا۔ یہ ایک محاورہ ہے بہت زیادہ پریشانی سے، بہت زیادہ ندامت سے، اپنا ہاتھ ملنے لگا۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کفے افسوس سے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو اس کا باغ، اس کے پھل گھیر لیے گئے، اب وہ ہوا یقلب، وہ پلٹنے لگا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، یعنی اپنے ہاتھ ملنے لگا، علامہ انفق فیہا اوپر اس کے جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں۔ اصل میں یہ باغ بہت زیادہ پھل دیتے تھے، اور اس کی ساری دولت یہی تھی باغ، اور جب باغ بہت زیادہ اس کو منافع دیتے تھے، بہت زیادہ پھل دیتے تھے، پھل بیچتا تھا، پھل بھی اور غلہ بھی، اور اس سے بہت اس کو منافع ہوتا تھا اور بڑا فخر کرتا تھا اس پہ۔ تو جب انسان کو جس چیز سے منافع ہوتا ہے، انسان اپنا سارا مال و دولت، سارا منافع اسی میں جھونک دیتا ہے، تو اس نے اپنا سارا جو مال تھا وہ اسی کے اندر ہی اس نے لگایا ہوا تھا، جتنا آتا وہ اتنا اس کو بڑھا دیتا، اتنا اس کو پھیلا دیتا، جیسے عام طور پہ کاروباری لوگ کرتے ہیں، جس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ لگا دیتے ہیں، اوروں کو بھی پکڑ پکڑ کے لگا دیتے ہیں۔ تو وہ انگوروں کے باغ، دو انگوروں کے باغ، ارد گرد اس نے کھجوروں کے درخت لگائے ہوئے، اندر اس نے فصلیں بھی، غلہ بھی لگایا ہوا، پانی کا انتظام بھی پراپر کیا ہوا، تو وہ اب وہ جو اس نے سارا خرچ کیا تھا وہ تباہی آئی تو وہ تو ساری اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔
کچھ بھی نہ رہا. تو گھیر لیا گیا اس کا پھل، بس وہ ہوا ملنے لگا اپنے ہاتھ اوپر اس کے جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، سارا مال تو اس میں لگا دیا تھا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گرا ہوا تھا وہ باغ، علی عروشها اپنی چھتوں پر. عرش کہتے ہیں ایک فرش ہوتا ہے زمین، اور عرش چھت. یا چھت سے مراد عام طور پر وہ دیواریں یا وہ چھپر جس کے اوپر بیلوں کی بات ہے، کیونکہ وہ انگوروں کا تھا، تو انگور جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا قاعدہ درخت نہیں ہوتا، اس کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ بیلیں دیواروں پر چھپروں پر وہ بیلیں، اس کو عرش یا عروش کہہ دیتے ہیں. اب وہ باغ اپنے چھتوں پر اور اپنے چھپروں پر وہ گرا ہوا تھا. اب وہ ساری بیلیں، وہ اب اس کے اندر پھل نہیں ہے، اب وہ خراب اور وہ تباہ حال، پورا باغ تباہ ہو گیا. وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھے، لم اشرک، نہ میں شریک بناتا بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو. اب اسے احساس ہوا. یہ احساس ہر شخص کو ہوتا ہے، ہر کافر کو، ہر گناہ گار کو ہوتا ہے. تو وہ کفِ افسوس مرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس مجھے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، میں اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتا، میں اللہ کے انکار نہ کرتا، اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرتا، میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا اپنے دوسرے ساتھی کی طرح. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تھی اس کے پاس اس کے لیے فئۃ، کوئی جماعت. شرک کا ذکر پیچھے بھی آیا ہے کہ اصل میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے اس قصے میں وہ بندہ کیا کرتا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے بعض اشاروں سے کہ وہ کافر بھی تھا اور وہ مشرک بھی تھا. ناشکرا تو تھا ہی تھا، تو وہ کفر بھی کرتا تھا. کفر تو اس نے ان آیات میں بھی کفر کیا، کفریہ کلمات بولے ہیں. اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور اب میں تو نہیں خیال کرتا قیامت قائم ہوگی. تو یہ تو کفریہ کلمات باقاعدہ اس نے بولے. تو وہ شرک بھی کرتا تھا. اس کا شرک تھا کیا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنانا، وہ شرک ہے، یا وہ باقاعدہ شرک بھی کرتا تھا. تو وہ تو کئی جگہ بار بار آ رہا ہے، اور وہ دوسرے ساتھی نے بھی اس کو کہا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ مشرک بھی تھا، اور یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. تو اس سے پتہ لگتا ہے انسان پر جو تباہی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان کے اعمال وجہ بنتے ہیں. اور اس کا جس پر تباہی آتی ہے اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ مجھ پر جو تباہی آئی ہے اس کی وجہ میرا کفر، میرا شرک، میرے اعمال بنے ہیں، میری نافرمانی بنی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آئے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی اگر انسان کو نہ سمجھ آئے کہ بھی میرے تو کوئی ایسے برے اعمال نہیں ہیں، تو پھر انسان مصیبت کو اللہ کی تقدیر سمجھ لے. دونوں قسم کی آیات ہیں قرآن میں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آئے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ بھی ہے، جو بھی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو وہ افسوس کرنے لگا، کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، میں کفر و شرک، ناشکری، یہ سب کام نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرے اللہ کے علاوہ. ایک انسان کے پاس کتنے نوکر چاکر ہوں، کتنی اس کی اولاد ہو، کتنے اس کے مددگار ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ملک ہی کیوں نہ ہو، ان کی لاکھوں کی فوج کیوں نہ ہو. تو کوئی جماعت تو کسی کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، اسے تو نہیں بچا سکتی. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتا تھا. نصر ینصر، کسی دوسرے کی مدد کرنا متعدی ہوتا ہے، اور
انتصر ینتصر منتصر اسی سے اسم فاعل ہے. اس کا مطلب یہ لازم ہوتا ہے خود بدلہ لینا. نصر کسی کی مدد کرنا اور انتصر خود بدلہ لینا، یہ لازم اور متعدی ہے. نصر ینصر متعدی ہوتا ہے، انتصر ینتصر یہ لازم ہوتا ہے بدلہ لینا. تو نہ تو اس کے پاس کوئی جماعت تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکتا تھا، یعنی نہ وہ اپنا بدلہ خود لے سکتا تھا اللہ سے. اللہ سے کون بدلہ لے؟ بلکہ اللہ تو جب عذاب بھیجتے ہیں، اللہ کسی کو سزا دیتے ہیں، اللہ کو تو دنیا میں جب انسان کسی دوسرے انسان پر حملہ کرتا ہے اور شکست دیتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا سر اٹھائے گا اور اگلا بندہ کسی وقت بدلہ لے گا. اللہ کو تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر مصیبت بھیجتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے، اللہ کو پھر کسی کے بدلے کا، کسی کے دوبارہ سر اٹھانے کا اللہ کو خوف نہیں ہوتا. قوم سمود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ نے ان کے اوپر تباہی ڈال دی، اللہ نے زمین کو برابر کر دیا، تباہ کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ انجام سے بھی اللہ کو خوف نہیں ہے انجام کا کہ وہ بعد میں کوئی بندہ بدلہ لے سکے گا، کوئی بندہ فوری نہ اٹھ سکے تو بعد میں طاقت حاصل کر کے اٹھ جائے گا. تو جب اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ اس انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور جب اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا رکاوٹ نہیں بن سکتی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب اللہ کو رحمت کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک، جو اللہ روکنا چاہے فلا مرسل له من بعدہ، تو کوئی اس کو پھر کھول نہیں سکتا. اچھا یہاں سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ شخص کو مسلمان ہو گیا تھا یا یہ شخص کو اس نے توبہ کر لی تھی. اصل میں یہ اس طرح کی حسرت ہے، یہ اس طرح کا وویلا ہے جو ہر شخص، ہر کافر مشرک کرتا ہے. یہ فرعون نے بھی کیا تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. فرعون نے بھی مرتے وقت اس نے بھی کہا تھا کہ کاش کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تو ایمان لایا؟ پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، فساد کرتا رہا. اور اسی طرح اکثر قوموں کا اللہ ذکر کرتے ہیں، جب قوموں پر عذاب آتا ہے اللہ کا، یہ بھی عذاب ہے نا، پھر وہ قومیں جو ہے نا وہ اس وقت پھر تو وہ بڑے بول نہیں بولتی. بڑے بول تو تب بولتی ہیں، لوگ تو بڑے بول تب بولتے ہیں جب ان کے پاس وہ مال و دولت ہو، نعمتیں ہوں. جب وہ تباہ ہو جائے پھر بڑا بول کوئی نہیں بولتا. اب اصحاب الجنہ باغ والوں کا ذکر ہے سورہ قلم میں، تو ان کا باپ جو ہے وہ خیرات کرتا تھا باغ سے. جب وہ باپ کے بعد اب وہ بنے ذمہ دار، انہوں نے کہا باپ تمہارا بیوقوفی کرتا تھا تو ہم تو اب غریبوں کو نہیں دیں گے. تو جب انہوں نے غریبوں کو نہ دیا تو اللہ نے ان کا باغ تباہ کر دیا. جب ان کا باغ تباہ ہوا تو اب وہ پھر افسوس کرنے لگے. تو وہاں بھی اسی طرح ہی ہے. سورہ نون میں، سورہ نون والقلم میں جب اپنے بچے کو آئے نا وہ کہنے لگے جلدی جلدی صبح صبح جا کر باغ کاٹ لیتے ہیں نا، بعد میں تو پھر مانگنے والے آ جاتے ہیں. صبح صبح پہنچے تو وہ دیکھا تو وہاں باغ تھا ہی نہیں، وہاں تو باغ تباہ ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے ہم شاید کہیں اور ہم راستہ بھول گئے ہیں شاید. تو وہ پھر خود ہی کہنے لگے نہیں نہیں راستہ نہیں بھولے ہم، ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے. تو ان کا جو سب سے بہتر تھا، یہ جو ان کا درمیانہ تھا، اس نے کہا میں تو تمہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو اور تم یہ غلط ارادہ نہ کرو. بہرحال
اب وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے، قالوا سبحان ربنا، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، ہم تو ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، متوجہ ہوا ان میں سے بعض کی طرف ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید کہ ہمارے رب ہمیں اس سے بہتر دے دے. انا الى ربنا راغبون، ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. كذلك العذاب، اللہ کہتے ہیں اسی طرح عذاب ہوتا ہے. ولا عذاب الاخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کے لوگ جانیں. اب دیکھیے، اب یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو ہمیں اللہ اس سے بہتر دے دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں عمومی طور پر قوموں کا ذکر کرتے ہوئے قوموں پر اللہ کا عذاب جب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جاءتهم رسولهم بالبينات، عام طور پر جب لوگوں کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لاتے ہیں، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم ہے. رسولوں کی بات ماننے کی بجائے وہ اپنے پاس موجود علم پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. یا علم سے مراد، یا وہ اس کو علم سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ علم نہیں ہوتا، دنیاوی علم، دنیا کی مہارتیں. یہاں کنزن اس کو علم کہا گیا ہے. اصل تو روشن نشانیاں رسولوں کے پاس ہوتی ہیں. تو جب رسول آتے ہیں روشن نشانیاں لے کر، عام طور پہ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس، اتراتے ہیں ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم ہوتا ہے دنیاوی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیتا ہے انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. عذاب جب آتا ہے لوگوں کے پاس، فلما راؤ باسنا، جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے عذاب کو، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے. وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم انکار کرتے ہیں ساتھ اس کے جو ہم شرک کرتے تھے. یہ سب قوموں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب عذاب آتا ہے اس وقت پھر سب ہی اس وقت کہتے ہیں کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے، ہم کفر نہ کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے. اور وہ اللہ پر ایمان کے دعوے پھر کرتے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، یہ عذاب آنے کے بعد پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا. عذاب دیکھنے کے بعد پھر ایمان کیا فائدہ دے. یہ ایمان تو ہر کوئی لے آتا ہے، ہر کوئی ایمان لے آتا ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو لوگ ایمان لے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں اس وقت کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو جب ہمارا عذاب کو لوگ دیکھ لیں پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا طریقہ ہے جو پچھلے لوگوں میں گزر چکا ہے. وخسر ہنالک الکافرون، نقصان اٹھانے والے یہاں کافر ہی ہوتے ہیں. کافر، مشرک، اللہ کے نافرمان، وہی نقصان اٹھاتے ہیں. تو مرتے وقت یا جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، تو اس وقت ایک دفعہ تو سارے ہی جو ہے وہ ایک لحاظ سے توبہ طائب ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. اور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں ہنالک، یہاں الولایۃ، ولایہ کے واو کی زبر کے ساتھ مدد، کسی کی سرپرستی کرنا، کسی کی مدد کرنا، اسے ولایا کہتے ہیں. تو یہاں مدد اللہ کے لیے ہے، الحق، جو حق ہے. یعنی یہاں ثابت ہوا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہاں مدد ہے یا سرپرستی ہے اللہ کے لیے جو حق ہے. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں. کسی کی مدد، کسی کی حاجت روائی، کسی کی مشکل کشائی، کسی پر نعمت بھیجنا، کسی کو سزا دینا، یہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. تو کیا کہتے ہیں، مدد صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں. اس کو توحید ربوبیت کہیں گے، یہ توحید
تو ادھر ربوبیت میں یہ چیز آ جاتی، تو ادھر ربوبیت میں بھی آ جاتی ہے. اصل میں توحید ربوبیت میں اللہ اور اللہ کے کام، توحید الوہیت میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو نظر و نیاز دیتا ہے، اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، تو الوہیت میں عبادت سے متعلقہ چیزیں آ جاتی ہیں. اسماء و صفات میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، اللہ کے نام اور صفات، تو ان سب میں اللہ اکیلے ہیں. ہاں ہاں جی، اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں. یہ اسماء و صفات میں بھی آ سکتا ہے، ربوبیت میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ مدد صرف اللہ کے لیے، یہ جس طرح قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ ہی بہترین مولا ہے اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے. ایسی مدد جو اللہ کر سکے، خدائی اختیارات والی مدد، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک تو مدد ہے نا، کوئی انسان اپنے، جتنا انسان ناقص ہے، انسان اس طرح کسی کی مدد کر دے اپنے بشری اختیارات کی حد تک، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک انسان دوسرا گرا پڑا اس کو اٹھا دے، کوئی غریب مسکین ہے انسان کسی کی کچھ تعاون کر دے، کوئی کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی میڈیکل، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کوئی حکیم ہے، کوئی کسی کا کوئی علاج کر دے، وہ بشری طاقت کی حد تک وہ تعاون میں آتا ہے. وہ تو وہ اتنا ایک انسان دوسرے انسان کا تعاون کر سکتا ہے، لیکن وہ تعاون بھی ایک تدبیر ہے، نتیجہ اس کا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو یعنی خدائی اختیارات ہیں، وہ انسان اگر یہ سمجھے کہ میری مدد فلاں کر سکتا ہے، فلاں نبی، فلاں ولی اور فلاں پیر فقیر میری مدد کر سکتے ہیں، اور وہ موجود بھی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہیں، یا وہ فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو ان سے مدد مانگنے کا عقیدہ رکھنا اور یہ چیزیں، یہ شرک اکبر ہے ساری کی ساری چیزیں. تو اگر واو کا زبر ہو تو یہ یہاں مراد نصرت مدد ہوگی، جیسے یہاں پیچھے فی مثل هذه الشدائد تکون الولاية والنصر لله الحق، یہاں الولایا سے نصرت مراد لی ہے. ویسے یہاں ایک متواتر قرات بھی ہے، هنالك الولاية، واو کے زیر کے ساتھ، واو کا زیر بھی یہاں ایک قرات ہے متواتر. اگر ولایت واو کے زیر کے ساتھ مراد لیں تو اس سے مراد پھر حکومت اور اختیار ہوتا ہے، پھر معنی ہوگا وہ بھی قرات ہے. یہاں ثابت ہوا کہ سارا کا سارا اختیار، سارا کا سارا فیصلہ اللہ حق کے لیے ہے. تو یہ دونوں متواتر قراتیں ہیں. ہماری قرات میں بہرحال واو پہ زبر ہے، واو پہ زبر ہو تو پھر مراد نصرت ہوگی، واو پہ زیر ہو تو پھر ولایت، حکومت، اختیار مراد ہوگا. تو دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں حقیقی طور پر، یہ دونوں چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ہوا خیر ثوابا، وہ زیادہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے، بدلہ دینے کے اعتبار سے. اور خیر، اور زیادہ بہتر ہے عقبہ، عاقبت کے اعتبار سے، عاقبت بھی بدلے کے لیے. تو اللہ ہی بہترین بدلہ دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرے تو اس کا اچھا بدلہ، کوئی برا کام کرے تو اس کا برا بدلہ. تو اللہ ہی بہترین بدلہ دینے والے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی ہم نے نازل کیا اس کو من السماء، بلندی سے، بادلوں سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، بس خلط ملط ہو گئی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، بس وہ ہو گیا ہشیمن، چورا چورا. تذروہ الریاح، بکھیرتی ہیں اس کو الریاح، ہوائیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اور ہے اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا. اب یہ دوسری مثال ہے. پیچھے مثال دو لوگوں کی پڑھی ہم نے، ایک مالدار کافر اور ایک کم دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کم تر لیکن مومن. اب یہ ایک اور مثال ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور یہ مثال اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان کی ہے. تو ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. دنیا کی زندگی کیسے ہے؟ اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم بادلوں سے نازل کریں، بلندی سے بادلوں سے نازل کریں. جب بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، فاختلط بہ نبات الارض، تو خلط ملط ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ زمین کی نباتات.
جب پانی زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی نباتات پانی کے ساتھ ملتی ہیں، خلط ملط ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فصل ہوتی ہے، زمین کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، ایک اٹھان پیدا ہوتی ہے، تو زمین کے اندر باغ پھر اگتے ہیں اور پھر فصلیں اگتی ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں۔ فصل اور باغ کو دیکھ کر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ زمین زندہ ہو گئی اور ہم بڑے مالدار ہو گئے، اور لیکن یہ باغ جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ فصلیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، یہ جو مالدار شخص تھا اس کے 2 باغ تھے بڑے قیمتی قسم کے، پانی کم ہو جاتا ہے تو باغ تباہ ہو جاتا ہے، یا جب اس باغ کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے تو فصل ختم ہو جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوائیں لے پھرتی ہیں، یعنی کبھی باغ ہو گیا اور کبھی پانی نہیں ہوتا تو باغ ہوتا ہی نہیں، یا باغ ہوتا ہے، نعمت آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی نعمت یا تو آتی نہیں، کسی وجہ سے وہ نعمت آتی ہی نہیں، یا نعمت آ بھی جائے تو وہ نعمت دائمی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑی عارضی سی نعمت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان اس کو خود استعمال کر لیتا ہے، یا کوئی تباہی وغیرہ آ جاتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا، اور اگر وہ انسان اس کو استعمال بھی کر لے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں تو بڑی عارضی سی ہیں، بڑی فانی سی ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر ہم یہ مراد لیں کہ وہ باغ اس نے کاٹ لیا، اس کی فصل اس نے کاٹ لی، تو تب وہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے فاصبح حشیما، پس وہ چورا چورا ہو گیا، یعنی فصل ہوئی، باغ ہوا، اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، لیکن اگلی دفعہ باغ ہوا ہی نہیں، اگلی دفعہ کوئی کیڑا لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی پانی کم ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی بھگولا آ گیا، کوئی عذاب آ گیا، باغ ہوا ہی نہیں، تو اب وہ خشک ہو گیا، اب ہوائیں اس کو، اب بیابان جنگل سا ہے، اب ہوائیں اس کو ادھر لے کے اڑتی ہیں، ادھر لے کے اڑتی ہیں، چیز باقی رہنے والی نہیں ہے دنیا میں، جو باقی رہنے والی نعمتیں وہ تو آخرت میں ہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے، ایک انسان بڑا جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ پیک جوانی میں اگر اسے موت آ جائے، اس کی چلتی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، یا انسان بوڑھا ہو کے جو ہے وہ مر جائے ایک طبی طور پر بھی، تو جوانی ہمیشہ تو نہیں رہنی، جوانی بھی ختم ہو جانی ہے، 1000 سال بھی کوئی زندہ رہے تو 1000 سال زندہ رہنے کے بعد پھر آخر کیا ہے؟ پھر آخر زوال ہے دنیا کے اندر، جب زوال ہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ نبیوں کو نہیں پتا ہوتا موت کب آنی ہے، ہاں ان کے جب روح قبض کرنی ہوتی ہے، ملک الموت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا کہ وہ نبیوں سے اجازت لیتا ہے ایک دفعہ، تو حضرت موسیٰ سے اس نے اجازت لی، حضرت موسیٰ کا مزاج تھوڑا سخت تھا، تھوڑا گرم تھا، تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے تھپڑ مار دیا اس کو، ملک الموت کو، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو وہ اللہ کے پاس گئے شکایت لے کر کے، جی آپ نے مجھے اپنے نبی کے پاس بھیجا، بندے کے پاس بھیجا، اس نے ایسا کیا میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ، جا کر موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے سال زندگی آپ کو مل جائے گی، تو وہ ملک الموت نے جا کر بتایا تھا، تو موسیٰ کہنے لگے پھر کیا ہے؟ کہنے لگا پھر موت ہے۔ اصل میں ایک طبی چیز ہوتی ہے، انبیاء نہ موت سے گھبراتے ہیں، نہ وہ مصیبت سے گھبراتے ہیں، اور نہ ڈرتے ہیں کسی چیز سے، طبی طور پر کوئی چیز ہو تو ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر موسیٰ کہنے لگے، جب ملک الموت نے کہا کہ آپ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی، کہنے لگے پھر، اس نے کہا پھر اس کے بعد دنیا میں تو موت ہے، اور اس بات کا حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا، تو وہ کہنے لگے جب پھر بھی موت ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ تو یعنی 1000 سال زندگی بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتے ہیں، یہود کے بارے میں، کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص
چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کاش کہ اسے 1000 سال زندگی ملے. اللہ کہتے ہیں اگر مل بھی جائے، پہلی بات ہے ملنی نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو پھر کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گی؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. 1000 سال زندگی بھی مل جائے تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے. 1000 سال بندہ نعمتیں بھی استعمال کر لے تو کیا پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا؟ پھر کیا ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ تو نہیں رہنا، جانا تو ہے ہی آخرت میں. تو کیوں نہ آخرت کی تیاری کی جائے اور کیوں نہ آخرت کے لیے کام کیا جائے. حضرت موسیٰ تو تیار تھے، وہ تو ایک وقتی معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرے کو بس کر لی جائے، جب جانا اللہ کے پاس ہی ہے تو وہ بعد میں بھی جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں. تو دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، یہ آخرت میں ہے. تو دنیا ایک سفر ہی ہے ہر صورت میں، چاہے وہ بہت نیک شخص کا ہے چاہے وہ کسی بہت برے شخص کا ہے. تو یہ دنیا کی یہی مثال ہے. کوئی دنیا کی نعمتیں استعمال کر لے تب بھی، اور جو مطلب نعمتیں استعمال کرتا کبھی نعمتوں سے پیٹ بھرتا ہی نہیں اس کا. اور ضروری بھی نہیں کہ نعمتیں ملیں، ضروری نہیں کہ باغ کی فصل انسان کو حاصل ہو بھی جائے. باغ کی فصل حاصل نہیں بھی ہو سکتی، پہلے ہی تباہ ہو سکتی ہے، یہ بھی دنیا کی مثال ہے. اور اگر فصل حاصل ہو جائے، وہ فصل کو کاٹ لے، اب تو فصل نہیں ہے، اب تو ختم ہو گئی، اب تو جو تھا وہ اس نے استعمال کر لیا تو ختم ہو گئی. تو یہ دنیا کی مثال ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ مال ہو یا بیٹے، انسان مال و دولت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اقتدار کو، مال و دولت کو ظاہری، اور بیٹوں کو انسان بڑی اہمیت دیتا ہے دنیا میں. بیٹے میری طاقت ہیں اور ان کے ساتھ مل کر میرا ایک مقام اور ایک شان، ایک عزت بنتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے. وخیر عملا، اور زیادہ بہتر ہیں عملہ امید کے اعتبار سے. اصل چیز مال اور اولاد نہیں ہے، اصل چیز ہے نیکی. اگر مال، انسان نیک ہے تو مال بھی نعمت ہے. انسان نیک ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے. اگر انسان نیک نہیں، اللہ کا نافرمان ہے، تو مال بھی وبال ہے، اولاد بھی وبال ہے. مال بھی دشمن ہے، فتنہ ہے، اولاد بھی دشمن ہے اور فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. دشمن بن جاتے ہیں یہ مال اولاد. نیکی کے ساتھ تو فائدہ ہے، نیکی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Recording